الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب، اور وہ خود بھی برباد ہو جائے اور کامیاب نہ ہو پائے بلکہ برباد اور تباہ ہو جائے، برباد اور تباہ ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو فائدہ نہ دے، اور جو اس نے کمایا ہے، وما کسب، اور جو اس کا کسب ہے۔ مال میں سرمایہ بھی ہے اور اولاد بھی ہے، مال ہو، اولاد ہو، سرمایہ ہو، اس کے کسی کام نہ آئے، اور جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط ہے، ہمیشہ کی ذلت، اس کو وہ ٹال نہ سکیں۔ ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال و اولاد، مال و ذر اور اولاد اس کی کفایت نہ کر سکے، بچا نہ سکیں، اس کے کام نہ آ سکیں۔ وما کسب، اور جو اس نے کمایا، اس کے جانور اور اس کے اونٹ اور بکرے اور جو بھی اس کی کمائی ہے، اس کے کسی کام نہ آ سکے، یہ اس کی بربادی اور اس کی دنیا کی بربادی اور اس کے اہل و اولاد کی بربادی۔ اور تیسری خبر یہ تھی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ داخل ہوگا، سیصلی بمعنی سیدخل، ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلوں والی، بھڑکتی آگ، ان قریب اس میں داخل ہوگا۔ اور چوتھی خبر وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، وامرأتہ یہ رفع حالت ہے اور اس کا عطف ہے یصلا کی ضمیر پر، یعنی یصلا ہوا وامرأتہ، یہ وہ بھی داخل ہو یا ہوگا اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی آگ ہے۔ تو اس کا یہ مال، اس کا یہ کسب نہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کی بیوی کے کام آئے گا، بلکہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، جو حمالۃ الحطب ہے، ایندھن اٹھانے والی، حمالہ کا معنی اٹھانے والی، حمالہ اسی سے حاملہ عورت جو حمل اٹھاتی ہے، اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے، تو حمالہ اٹھانے والی، یہ مزید مبالغے کا صیغہ ہے، الحطب ایندھن۔ حمالۃ الحطب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی، حقیقی معنی اور مجازی معنی۔ حقیقی معنی یہ کہ واقعتاً اپنے کندھے پر، اپنی پشت پر یہ حطب یعنی ایندھن اٹھانے والی ہے، یہ حقیقی معنی۔ کیوں اٹھاتی ہے؟ اس کی دو صورتیں یا دو اسباب ہیں، ایک یہ کہ یہ ایندھن اٹھاتی جس میں کانٹے بھی ہوتے، جھاڑیاں بھی ہوتی، اور نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھاتی، تاکہ اندھیرے میں جب آپ بیت اللہ آئیں نماز کی ادائیگی کے لیے یہ کانٹے آپ کو نقصان دیں۔ یہ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی، اور یہ کانٹے اور کوڑا کرکٹ اٹھانے والی، تاکہ نبی علیہ السلام کے راستے کو گندا اور پراگندہ کرے، اور یہ کانٹے آپ کو نظر نہ آئیں اور آپ کی ایذا کا سبب بنے۔ دوسرا اس کا جو حقیقی معنی ہے کہ واقعتاً اپنے کندھے پر ایندھن اٹھاتی تھی، یعنی اس میں مال کا حرص آ گیا تھا، مال کی حرص، لالچ، باوجود کہ مالدار تھی، یعنی مالدار شخص اگر اس ذلت پر آ جائے کہ گھر اس کا بھرا ہوا سونے اور چاندی سے اور مال و دولت سے، مگر اتنی حرص اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ لوگوں کا ایندھن اٹھا رہی ہے تاکہ ان سے مزدوری وصول کرے، یا ایندھن کاٹ کاٹ کے لا رہی ہے تاکہ اس کو بیچے، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کی اور ایسا کام کرنے کی جو وہ لوگ کرتے ہیں جو فقیر ہوں اور تنگ حال ہوں، تنگ دست ہوں۔ تمہارے پاس مال کی فراوانی اور تمہارا شوہر سردار اس مکہ کی وادی کا، اور سردار کی بیوی ایندھن اٹھا رہی،
تاکہ اس کو بیچے یا ایندھن اٹھا کے کرایہ وصول کرے. اس قدر اس کے دل میں مال کی حرص آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا دنیا کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کو ایذائیں پہنچاتی تھی. ایک دن بڑا بھاری پتھر لے کر نبی علیہ السلام کو مارنے آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے اور اس نے دونوں کو دیکھا. پھر وہ کھڑی ہے, اس کو نبی علیہ السلام دکھائی نہیں دے رہے. ابوبکر صدیق سے باتیں کر رہی. ابھی یہاں محمد موجود تھا, کہاں چلا گیا؟ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو اس پتھر سے آپ کا سر توڑ دیتا. لیکن واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ابوبکر صدیق جب وہ وہاں سے چلی گئی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہی تھی, آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جس نے جو آڑ بن گیا, جس نے مجھے اس سے چھپا لیا, مجھے اس سے چھپا لیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی گردن وہیں مروڑ دیتا, وہیں اس کو تہز نہز کر دیتا, مگر اس کو اللہ نے زندہ رکھا. حمالۃ الحطب, اٹھاؤ ایندھن. اور یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی دنیا دیکھے. یہ عرب کے سردار کی بیٹی, اروا اس کا نام تھا, اروا. ام جمیل اس کی کنیت تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی. ابو سفیان کی بہن اروا نام اور ام جمیل اس کی کنیت تھی. تو یہ اس کا حقیقی یہ معنی کہ واقعتاً اپنے کندھوں پر ایندھن اٹھاتی تھی. پھر اس کے دو اسباب جو ہم نے بتائے, ایک اس ایندھن کو فروخت کرنا, یہ بھی ذلت ہے. ایندھن اٹھا کر کرایہ وصول کرنا, یہ بھی ذلت ہے. اور ایندھن اٹھا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ رستے میں بچھانا تاکہ کانٹے آپ کو چوئیں, ٹھوکریں آپ کو لگیں اور آپ کو تکلیف اور اذیت ہو, یہ بھی ذلت ہے دنیا اور آخرت کی. یا پھر حمالۃ الحطب کا مجازی معنی کہ فلاں شخص جو ہے وہ حمالۃ الحطب ہے, ایندھن کو اٹھاتا ہے, یہاں سے وہاں منتقل کرتا ہے. یہ اس شخص پر لفظ بولا جاتا تھا جو چغل خور ہو اور معاشرے میں بچھو کا کردار ادا کرے. اس کی بات وہاں پہنچا دی, اس کی بات وہاں پہنچا دی, چغلیاں کرنا, لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرنا. تو عرب کے ہاں یہ محاورہ مشہور تھا کہ فلان ان حماد الحطب یا فلانۃ حمالۃ الحطب, کہ فلاں حماد الحطب ہے, معنی چغل خور ہے اور لوگوں میں چغلی اور ایک دوسرے کی عیوب تشہیر کرنے کا وہ عادی ہے, حمالۃ الحطب ہے. تو یہ اس کا مجازی معنی. حقیقی معنی یعنی بخل یا ایذا پر ہے, اور مجازی معنی المشی بالنمیمہ کہ چغل خوری کرنا اور کبھی وہاں جانا کبھی وہاں جانا, کبھی اس گھر میں یعنی عیوب کی تشہیر کرنا. اور خاص طور پہ چونکہ اس کی ایک محاذر آئی دین اسلام کے ساتھ تھی, تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے یعنی چغل خوری کرنا اور جھوٹے عیب ان کی تشہیر کرنا اور بیان کرنا, یہ اس کا وتیرہ تھا. فی جیدہا حبل من مسد, اور کل جب قیامت قائم ہوگی اس کی گردن میں جید, گردن, فی جیدہا اس عورت کی گردن میں حبل رسی ہوگی, پٹا. مسد کا معنی مونج, یا بعض علماء نے اس کا معنی حدید, لوہا کیا. لوہے کا پٹا اس کی گردن میں ہوگا جس سے اس کو گھسیٹا جائے گا میدان محشر میں, تاکہ آخرت میں بھی اس کی ذلت آشکارا ہو. تو دنیا میں ذلت یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حمالۃ الحطب بنا دیا, اور جب کل قیامت قائم ہوگی اس کی گردن میں پٹا ہوگا, اس پٹے سے اس کو مسلسل گھسیٹا جائے گا میدان محشر میں بھی, اور جب جہنم میں داخل ہو جائے گی تو جہنم میں بھی پٹا اس کا قائم رہے گا, اور اس پٹے سے اس کو مستقل مسلسل گھسیٹا جائے گا, اور یہ اس کے عذاب کا مزید سبب بنے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.